المعصومین اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عقائد الامامیہ، ٹھیک ہے، یہ عقائد امامیہ عقائد کی چھوٹی سی کتاب ہے جسے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد رضا مظفر نے جسے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ محمد رضا مظفر اسی نجف کے رہنے والے تھے اور نجف میں ہی مدفون ہے۔ محمد رضا مظفر کی ان کی کتاب اصول الفکری ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہی کی یہ کتاب ہے کس چیز کی؟ عقائد کی، عقائد امامیہ۔ امامیہ ہمارا مذہب ہے، ہم مذہب امامیہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ امامیہ کے عقائد یعنی شیعہ اثنا عشریہ کے عقائد، ٹھیک ہے۔ قبل اس کے کہ اس عقائد کی بات کو شروع کیا جائے، ایک دو ضروری باتیں کہ عقیدہ کی تعریف کیا ہے میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر آپ بعد میں لکھ لیجئے گا چاہے۔ العقیدہ من العقد بمعنی ربط، عقیدہ عقد سے ہے، بمعنی ربط، عقد یعنی ربط کا معنی ہے۔ فإن العقیدہ ہی المعلومات، عقیدہ ان معلومات کو کہتے ہیں التی ارتبطت بالقلوب، جن کا تعلق کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ وترسخت فی الانفس، جو نفس میں کیا ہوتی ہیں؟ راسخ، ٹھیک ہے نا۔ جب پتہ چلا تو عقیدہ ان معلومات کو کہتے ہیں جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ فما یوجد فی ذہن الانسان من المعلومات لا یسمى عقیدہ، تو وہ معلومات جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں انہیں عقیدہ کا نام نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ واضح؟ اچھا، اور ایک اور چیز ہے، عقیدہ وہ قلبی کیفیت، عقیدہ اس قلبی کیفیت کو کہتے ہیں، قلبی تصدیق کو کہتے ہیں جو کسی تصور میں یقین کی کیفیت کو پیدا کرے۔ تصور، منطق تو پڑھے ہوئے ہیں نا، تصور میں یقین کی اور تصدیق کی کیفیت کو پیدا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ ہمارا عقیدہ پوچھیں کہ کس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسلامی عقیدہ ہمارا، دین ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور بھی نقطہ عرض کرتا جاؤں شروع کرنے سے پہلے، عقیدے اور نظریہ میں فرق ہوتا ہے، عقیدہ اور نظریہ میں فرق ہے۔ اکثر جو ہوتے ہیں اختلاف ہوتے ہیں وہ نظریہ میں پایا جاتا ہے، نظریہ تبدیل ہوتا ہے، عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہمارا دین اسلام ہے، اب دین تبدیل ہوتا رہتا ہے ہر روز، ٹھیک ہے نا، لیکن نظریہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، نظریے میں اختلافات آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ نظریات میں آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں یا یہ عقیدہ ہے۔ تو اکثر نظریے کو لفظ کس چیز کا دیتے ہیں؟ عامی لوگ عقیدہ کا دیتے ہیں۔ واضح ہوا فرق نظریہ اور عقیدہ میں۔ المقدمہ فی الاجتہاد والتقلید، اس کتاب کا مقدمہ جو ہے اجتہاد اور تقلید کے بارے میں ہے۔ تو یہاں سے جب ہم نے کہا اس کتاب کا مقدمہ اجتہاد اور تقلید کے بارے میں ہے تو ایک سوال پیدا ہو گیا نا، کھولیں پہلا سبق 15 سال آگے لے چلیں۔ اجتہاد اور تقلید کے بارے میں، جیسے ہم نے کہا اجتہاد اور تقلید کے بارے میں ہے تو ایک سوال پیدا ہو گیا، بھائی دیکھیں اجتہاد اور تقلید میں کیسے یہ بات، اجتہاد اور تقلید کیا ہیں؟ یہ فروعات میں سے ہیں، اور عقیدہ کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اصول دین کے ساتھ، اصول دین کے ساتھ، اصول کے ساتھ ہوتا ہے، دین کے اصول کے ساتھ عقیدہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اجتہاد اور تقلید کیا ہیں؟ فروعات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو عقیدہ کی بات میں اجتہاد اور تقلید کا کیا داخل، انہیں کیوں لائیں؟ تو شاید اس جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہے جو مختصر انداز میں مختصر وقت میں بیان کیا جائے، اس لیے تو ہم لائے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اجتہاد و تقلید کا تعلق اصول سے نہیں ہوتا،
یہی تو ہم بیان کریں گے کہ عقیدہ والی بحث میں اجتہاد کرنا صحیح نہیں ہوتا، اجتہاد باطل ہوتا ہے اصول میں۔ جس چیز کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے یعنی اصول، وہاں اجتہاد نہیں چلتا، تقلید وہاں نہیں چلتی۔ عقیدتنا فی النظر والمعرفہ، ہمارا عقیدہ نظر اور معرفت میں غور و فکر کرنا، معرفت حاصل کرنا کیا ہے۔ نہ اعتقد ان اللہ تبارک و تعالی لما منحنا قوت التفکیر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں قوت تفکیر عطا کی ہے، فکر کی قوت عطا کر دی ہے، وواہب لنا العقل، اور اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، آمرنا جب عقل اور فکر اللہ نے دی ہے تو اللہ نے آمرنا ہم کو حکم دیا ہے ان نتفکر فی خلقہ، کہ ہم اس کی مخلوق میں کیا کریں، احسنتم فکر کریں، غور و فکر کریں، وَنَنْظُرَ بِالتَّأَمُّلِ فِي آثَارِ صَنْعِهِ، اور اللہ کی صنعت میں، کاریگری کے آثار میں تأمل کریں، دیکھ کر تأمل کریں، غور و فکر کریں کہ کیسے اس نے آسمان کا شامیانہ بنایا، کیسے اس نے زمین کا فرش بچھایا، کیسے اس نے ایک چھوٹے سے بیج کے ٹکڑے سے وہ کتنا بڑا درخت اگا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی کاریگری میں غور و فکر کریں، تأمل کریں، ورنہ تدبر فی حکمت ہی، اور اس کی حکمت کے کیا کریں، تدبر کریں، وَإِتْقَانِ تَدْبِيرِهِ فِي آیَاتِهِ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِنَا، اور ہم اپنی ذات میں، انفسنا اپنی ذات میں، وفی الآفاق اور اللہ کے عالم میں، بنائے ہوئے آسمان و زمین میں، آسمان میں دیکھیں کہ اس کی آیات کیسی ہیں، اس کی آیات نشانیاں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان میں بھی تدبر کریں، اور جو آسمان پہ پائی جاتی ہیں، جو عالم میں پائی جاتی ہیں ان میں بھی کیا کریں، تدبر کریں کہ وہ کتنی مضبوط نشانیاں ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی سنریہم آیاتنا، ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، فی الآفاق آسمانوں میں، وفی انفسہم اور ان کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، نشانیاں دکھائیں گے، جب وہ نشانیوں میں غور کریں گے تو ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اللہ کیا ہے، حق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جس طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی جب لوگ آتے تھے نا اور کہتے تھے، مولا سے تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی دلیل دیں اللہ کے وجود کی، تو وہ خلقت پہ غور کرنے کا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، خلقت میں۔ شیخ بشیر صاحب کے پاس ایک ڈاکٹر آئے تو پوچھا اللہ کے وجود کی کوئی دلیل دیں، تو کہا کون ہے آپ، کیا کام کرتے، کہا ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کہا بھائی جانتے تو ہے کتنی رگیں ہیں انسان کے جسم میں، کہا جانتا ہوں، کہا ان رگوں میں خون چلتا ہے، ایک رگ کا خون دوسری رگ میں نہیں، دونوں آپس میں ملتی نہیں، ہر رگ کی غذا دوسری رگ میں نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا، مخلوط نہیں ہوتی، ہر ایک کا اپنا اپنا نظام ہے، کہا ہاں اس کو چلانے والا کون ہے، دل ہے، یہ رگیں، ٹھیک ہے نا، بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، پوری کائنات کیسے چل سکتی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی خلقت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حق ہے، ٹھیک نا۔ وقد ذم المقلدین لآبائہم، اسی طرح اللہ نے مذمت کیا ان کی جو اپنے آبا کی تقلید کرتے، مقلدین جو اپنے آبا کی کیا کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، کس چیز میں، توجہ، عقیدے میں، عقیدہ میں، اصول دین میں اپنے آبا کی تقلید کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مذمت کی ہے۔ قالو، قرآن میں کہا، قالو، وہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اتباع اسی چیز کی کرتے ہیں، ما الفینا یعنی ما وجدنا، جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کہ ان کے آباء و اجداد عقل نام کی کوئی شے نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس غور و فکر کے لیے عقل، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت والے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں کیا کی گئی، تقلید کی کیا کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے تقلید نہ کرو، آپ کہتے ہو تقلید کیا کرو، ٹھیک ہے نا، تو فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن جو منع کر رہا ہے کس چیز میں کر رہا ہے،
اصول دین میں، عقیدہ میں، عقیدے میں تقلید کی نفی کر رہا ہے. عقیدہ میں تقلید کرنا حرام ہے کسی کی بھی، صرف باپ کی نہیں، عالم کی بھی. دلیل کے ساتھ عقیدہ رکھو. اللہ ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ کے وجود کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے اللہ ہے. نبی ہیں، عالم دین نے کہا اس لیے، بابا نے کہا، یہ حرام ہے، اس میں تقلید حرام ہے. بلکہ دلیل کے ساتھ واضح ہونا چاہیے کہ اللہ واحد ہے، نبی ہیں، قیامت، امامت، یہ سارا کچھ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ دلیل کے ساتھ. ہر انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اس میں تقلید کرنا کیا ہے؟ حرام. کما ذم من یتبع ظنونہ، اسی طرح قرآن نے مذمت کی ہے اس بندے کی جو ظن کی کیا کرتا ہے؟ اتباع کرتا ہے. ورجمہ بالغیب، اور غیب کے اندازے لگاتا ہے، تکے بازی سے کام لینا. ٹھیک ہے نا، اس کی بھی کیا کیا ہے؟ قرآن نے مذمت کی ہے. فقال، اللہ نے کہا عقیدے میں، عقیدے میں کیا کرنا؟ ظن سے کام لینا. قال ان یتبعون الا ظن، وہ اتباع نہیں کرتے مگر کس کی کرتے ہیں؟ گمان کی، ظن کی. وفی الحقیقت ان الذی نعتقدہ، حقیقت میں ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان عقولنا، ہمارے عقل، ہی التی فرضت علینا النظر فی الخلق، یہ عقل نے لازم قرار دیا ہے، فرض کیا ہے ہم پر کہ ہم اللہ کی خلقت میں کیا کریں؟ غور کریں. وہ معرفت خالق الکون، اور کائنات کے خالق کی معرفت کو حاصل کریں. یہ کس نے لازم قرار دیا ہم پر؟ عقل نے. یعنی واجب ہے کائنات میں غور و فکر کرنا اور خالق کی معرفت کا حاصل کرنا، یہ وجوب عقلی ہے. کما فرضت علینا النظر فی دعوی من یدعی النبوہ فی معجزتہ، جس طرح کہ ہم پر فرض قرار دیتا ہے عقل کس چیز کو؟ کہ ہم اس بندے کے دعویٰ میں بھی غور و فکر کریں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو اور پھر وہ معجزے دکھا رہا. جو بھی کہے میں نبی ہوں اس کی نبوت کو مان لو. حضرت محمد مصطفیٰ کو ہم نبی کیوں مانتے ہیں؟ ہم ان کے معجزات پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے تسلیم کیا ہے، دلیل کے ساتھ ہم نے تسلیم کیا محمد مصطفیٰ نبی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ وہ کہہ دے میں نبی ہوں ہم نے مان لیا نبی ہے، یا کسی نے کہا وہ نبی ہے ہم نے مان لیا وہ نبی ہے. یہ نہیں، یہ تقلید ہے، اور تقلید کیا ہے؟ عقیدے میں جائز نہیں ہے. ولا یصح عندہ، یعنی عند العقل، عقل کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے تقلید الغیر فی ذالک، خالق کی معرفت حاصل کرنے میں اور خلقت میں غور و فکر کرنے میں تقلید غیر کی جائز نہیں ہے. مہما تکن لذالک ذالک الغیر منزلتاً و اسرا، اگرچہ وہ غیر کتنی بڑی منزل پہ ہی فیض کیوں نہ ہو، یعنی بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ کہہ رہا ہے اس کائنات کا خالق، لہذا مان لے خالق ہے. نہیں، دلیل، خالق کا وجود دلیل سے، اللہ کی وحدانیت دلیل سے ثابت ہونی چاہیے. وما جاء فی القرآن من الحث علی التفکیر، اور قرآن کریم میں جو آیا ہے وہ حس آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے بندے کو کس چیز پر؟ علی التفکیر، غور و فکر کرنے پر. قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو، ہمارا ممبر آج کر کہہ رہا ہے سوچو نہ، فکر نہ کرو. ٹھیک ہے نا، یہی کہتے ہیں نا، فکر کرے سو تو منکر ہو جا سو، ہمارے یہاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مننا ہے، فکر نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا. فکر تو ضروری ہے، غور و فکر تو کرنا ہے، تدبر کے ساتھ ماننا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پھر معرفت میں تبھی تو اضافہ ہوگا نا. واتباع العلم والمعرفہ، قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ علم کی اور معرفت کے اتباع کرو. فإنما جاء مقررا لهذه الحریت الفطریت فی العقول، قرآن آیا ہے کس چیز کے؟ بار بار قرآن نے یہی کہا ہے، قرآن نے آمادہ کیا ہے کہ عقل کو کیا کرو؟ آزادی دو، سوچ و فکر پہ اسے چھوڑ دو. الذی تطابقت علیہ آراء العقلاء، اور اسی بات پر تطابق رکھتی ہیں عقلاء کی آراء. یعنی عقل کو کیا کرو؟ آزاد چھوڑ دو، کس چیز میں؟ غور و فکر کے لیے. ومفتحا للاذہان، اور قرآن وجاء منبہا للنفوس، قرآن آیا ہے بیدار کرنے کے لیے نفوس کو، کس چیز پر؟ علی ما جبلت علیہا، جس چیز پر فطرت کی خلقت ہوئی ہے، فطرتاً خلق کیا گیا ہے.
من الاستعداد للمعرفت والتفکیر، ٹھیک ہے نا. قرآن متوجہ کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے. یاد رکھو تمہیں خلق کیا گیا کس چیز پر؟ تمہیں جو خلق کیا گیا ہے تمہیں ایسی چیز عطا کی گئی ہے کہ جس میں آپ معرفت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، فکر کرنے کی استعداد ہے تم میں، ٹھیک ہے نا. اس پر قرآن کیا کر رہا ہے؟ بیدار کر رہا ہے. بابا تم میں استعداد پائی جاتی ہے، غور و فکر کرو. وَمُفَتِّحًا لِلْأَذْهَانِ، ذہنوں کو کھولو. موجہ لہا علامہ تقتضیہ طبیعت العقول، قرآن متوجہ کر رہا ہے اس چیز کی طرف کہ قرآن عقل کی طبیعت میں جو پائی جاتی ہے. وہ کیا پایا جاتا ہے عقل کی طبیعت میں؟ اور فکر کرنا. فلا یسے ہو، پس صحیح نہیں ہے ان یحمل الانسان نفسہ فی الامور الاعتقادیہ، کہ انسان اپنے آپ کو امور اعتقادیہ میں مومل بنا دے. مومل سمجھتے ہیں؟ خود غور و فکر نہ کرے، دلیل حاصل نہ کرے، کوشش نہ کرے، بلکہ بس دوسروں کی بات مانتا رہے. یہ کیا ہے؟ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. او ان یتکل علی تقلید المربین، عقیدے میں مربیوں کی تقلید کرے، پالنے والوں کی تقلید کرے. او ایو اشخاص آخرین، یا کسی دوسرے کی علماء کی کیا کرے؟ تقلید کرے عقیدے میں. یہ ٹھیک بل یجب علیہ، بلکہ واجب ہے ہر انسان پر بحسب الفطرت العقلیت، فطرت عقلیہ کے تحت، وہ فطرت عقلیہ المعید بالنصوص القرآنیہ، جس کی تائید قرآن کی نصوص سے کی گئی ہے. کیا واجب ہے انسان پر؟ این یفحص و یتأمل، کہ وہ فحص کرے، جستجو کرے، غور و فکر کرے. و ینظر، غور و فکر کرے. یتدبر، تدبر کرے. فی اصول الاعتقادیہ، اپنے اصول اعتقادیہ میں. المسمات باصول الدین، جن کو نام دیا گیا اصول دین کا. التی اہمها التوحید والنبوت والامامت والمعاد. والحمد للہ رب العالمین.